رات کی سیاہی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا۔ میں پوچھتا ہوں جدہ میں رہنے والے مسلمانوں، ان تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ کس کا نام آیا یونس علیہ السلام کے لبوں پر؟ اللہ کا نام آیا۔ قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اپنی اس مشکل میں یونس علیہ السلام ہمیں نہ پکارتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے اور ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ قیامت کا دن ہوتا، ساری کائنات میدان معاشر میں اپنی قبریں پھاڑ کر، قبروں سے نکل کر میدان معاشر میں آتی، اکیلا یونس مچھلی کے پیٹ کو پھاڑ کر، اکیلا یونس مچھلی کے پیٹ سے قیامت والے دن میدان معاشر میں آتا۔ لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہماری تسبیحیں جاری نہ ہوتی، ہمارا نام یونس علیہ السلام کے لبوں پر نہ آتا، اگر اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا۔ آج بھی کائنات کے دکھوں سے نجات پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العالمین پر تکیہ کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے۔ ساری دنیا کے سہارے جھوٹے، ساری دنیا کے سہارے عارضی، ساری دنیا کے سہارے وقتی، ایک رب العالمین کا سہارا ہے، ساری کائنات چھوڑ جائے گی، لیکن فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات کو فنا کی تلوار نے ختم کر دینا ہے، باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی ایک ذات ہے۔ ساری کائنات پر دوام کسی کو رب العالمین نے عطا نہیں کیا، ساری کائنات پر فنا لازم ہے، بقا کا لزوم صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مخصوص۔ پیغمبر بھی باقی نہیں رہیں گے، فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، آسمان اور زمین بھی باقی نہیں رہیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کہتا ہے یہ آسمان جو تمہیں اتنا بھاری بھرکم آسمان نظر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوگا، کسی کو رب العالمین نے دوام نہیں بخشا، اللہ رب العالمین کی اپنی ذات کو دوام ہے۔ جب بھی بھروسہ کیجئے، جب بھی سہارا بنائیے، اللہ رب العالمین کی ذات کو سہارا بنائیے، یہ ایسا سہارا ہے کائنات میں سارے چھوڑ جائیں گے، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی گھڑی میں انسان آدھی رات کو اٹھ کر رب العالمین کو یاد کرنے بیٹھ جائے، بلکہ وہ نہ بھی یاد کرے اللہ رب العالمین کے بارے میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ رب العالمین کو نہ بھی یاد کرے، سوتا رہے، جاگتا رہے، کھیلتا رہے، کودتا رہے، لیکن ہر آدھی رات کے بعد رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہتا ہے حل من مستغفر، اے کائنات کے لوگوں رحمت پکارتی ہے، مجھے گناہگار چاہیے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرما کر کائنات میں اعلان کرتا ہے کوئی ہے گناہوں کا مارا، جو گناہوں کی دلدل میں اتر چکا ہو، سیاہوں کی دلدل میں اتر چکا ہو، اس نے اپنا روح سیاہ کر لیا ہو، اپنی زندگی سیاہ کر لی ہو، اپنا دامن داغدار کر بیٹھا ہو، آج کوئی دیکھنے والا نہیں، اکیلے سے چپکے سے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری جناب میں دو اشک ندامت کے بہاتے ہوئے، اپنا دکھڑا مجھے سناتے ہوئے تنہائی میں خلوت میں مجھے کہہ دے اللہم اغفر لی، میرے بندو میں بخشنے کے لیے آسمان دنیا پر آیا ہوں، ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے بخشش مانگے؟ اے کائنات کے لوگوں تم میں کوئی بیمار ایسا موجود ہو، میں بیماروں کو شفا دینے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرما ہوں، کوئی ہے مریض، کوئی ہے بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی لباس کا ضرورت مند، میں اسے لباس دینے کے لیے
اسے پانی پلانے کے لیے، اسے کھانا کھلانے کے لیے میں آسمان دنیا پر نزول فرما ہوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ رب العالمین سے نہ مانگو تو رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین کہتا ہے میری ایک ذات ایسی ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ کائنات میں سارے سہارے چھوڑ جائیں گے، سارے سہارے چھوڑ جائیں گے، آپ دیکھتے نہیں جب دنیا میں موت کا فرشتہ ہماری چھاتی پر بیٹھ جاتا ہے، ہماری روح کو نکالتا ہے، پاؤں سے نرخرے تک جان کو لے آتا ہے، جب ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کر کے جاتی ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بے جان لاش گھر میں رکھی ہے، تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوتا ہے، جلدی سے نہلاؤ، جلدی سے کفن پہناؤ، جلدی سے قبرستان لے جاؤ، جلدی سے جنازہ پڑھو۔ لوگ کندھا دے کر جلدی سے قبرستان لے جاتے ہیں، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس لاش پر، اس میت پر مٹی بھی ڈالتے ہیں، 3 چلو بھر کر مٹی ڈالتے ہیں۔ شاید شریعت نے یہ حکمت اس لیے رکھی کہ ہر انسان 3 دفعہ یہ مٹی ڈال کر تصور کرے کہ دیکھو آج یہ میرا باپ تھا، میرا بھائی تھا، میری ماں تھی، میری بہن تھی، میرا دوست تھا، میرا بیٹا تھا، لیکن آج مر جانے کے بعد میں اس پہ مٹی ڈال رہا ہوں، کل کو میں نے بھی تو مرنا ہے، لوگوں نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ میت کو بھی رب العالمین یہ تصور دلاتا ہے کہ دیکھ تیرے عزیز، تیرے رشتہ دار، تو میرے علاوہ اگر کسی پر بھروسہ کیا کرتا تھا تو آج سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، سارے مٹی ڈال کے جا رہے ہیں، سارے اپنے ہاتھوں سے تجھے مٹی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اب اس کے بعد ہمارے سوا کوئی بھی تیرے ساتھ رہنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات واحد ذات ہے جو زندگی کے حتیٰ کہ ماں کے بطن سے لے کر ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہماری قبر تک کی ساری ضرورتیں، سارے اہتمامات اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، پھر بھی ہم اس چیز پر دھیان نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی ذات واحد ذات ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کا یہ بھروسہ اسے کافی، اس کا یہ بھروسہ اسے کافی ہے ہر میدان میں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام نے مختلف موقعوں پر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، میدان میں اترتے، اللہ فتح دیتا۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام کی تعداد بڑی تھی، کفار کی تعداد کے مقابلے میں بڑی تعداد، وسائل بھی کچھ مناسب تھے۔ اب اپنی کثرت اور تعداد کو دیکھا تو وہ جو اللہ پر بھروسہ تھا نا، اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا۔ وہ جو پہلے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، عاجزی کرتے تھے، انکساری کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، وہ چیز تھوڑی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا مزہ چکھایا، ایسا مزہ چکھایا، سارے پیٹ دے کر بھاگے وہاں سے، پیٹ دے کر بھاگے۔ کیوں؟ کہ فرمایا بھروسے کے قابل یہ کثرت و تعداد نہیں ہے، میری وہ واحد ذات ہے جو بھروسے کے قابل ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، بے شمار موقعوں پر میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہاری نصرت کی، میں نے تمہاری تائید کی، خاص کر حنین کے موقع پر بھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم شیئا، جب تم نے اپنی تعداد کو، اپنی جماعت کو تم نے بڑا جانا، بڑا تعجب کیا، بڑا تمہیں یہ بات پسند آئی، ہم آج تعداد میں زیادہ ہیں، اور میرا نام لینا، مجھ پہ سہارا کرنا، مجھ پہ بھروسہ کرنا، تمہارے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی۔ وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ دعائیں جاتی رہیں جو تم قلت کے وقت کیا کرتے تھے، آج کثرت کے وقت تم مجھے بھول بیٹھے۔
فرمایا پھر وہ وقت بھی آیا ثم ولیتم مدبرین، تمہاری وہ ساری کی ساری کثرت دھری کی دھری رہ گئی اور تم پیڑ دے کر کے میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا خاص سکینہ، وہ اطمینان، وہ رحمتوں کی برکھا اپنے پیغمبر پر اتاری۔ پھر بھی تمہارے بھی قدم پھر جمنے لگے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینہ نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے انزل جنودا لم تروہا، ایسے ایسے لشکر رب العالمین نے آسمانوں سے اتارے جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھیں، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر اللہ رب العالمین نے اتار دیے۔ فرمایا آج بھی اگر تم مجھ پہ بھروسہ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرح اگر مجھ پہ بھروسہ کرو گے تو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے میں تمہیں بچاؤں گا، ہر پریشانی سے میں تمہیں بچاؤں گا۔ مجھ سے بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے باوجود جادوگروں کا وہ لشکر جو مسلمان ہو چکا ہے اس کو لے کر کے جب دریا پار کرنے کی بات آئی، سارے کے سارے جادوگر کہنے لگے موسیٰ ہم تو مارے گئے، انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، ہم کدھر جائیں؟ ہم تو بیچ میں پھنس گئے، بیچ میں مارے گئے، ہم کہاں جائیں؟ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، آج تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھو، حالانکہ وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں، دریا پار کرنے کے لیے کوئی وسائل موجود نہیں، فرعون کی فوجوں کو روکنے کے لیے بھی کوئی وسائل موجود نہیں، لیکن کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، اے میری امت کے لوگوں ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہی مجھے ہدایت دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ، توحید اور ایمان کی پختگی اس حد تک ہے، بغیر بے سر و سامانی کے باوجود اللہ رب العالمین کے پیغمبر اپنی امت کو تسلیاں دیتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب فوجیں بالکل قریب آ گئیں، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بھروسے کو، اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، بلکہ اس بھروسے کو اور پختہ کیا۔ اے موسیٰ، ہم نے بڑا ایک معجزاتی عصا، معجزاتی ڈنڈا، معجزاتی لاٹھی تیرے ہاتھ میں تھما رکھی ہے، اس لاٹھی کو دریا پر مار کے تو دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پہ ماری، سارے کے سارے دریا میں رب العالمین نے اتنے فراخ اور کھلے راستے بنا دیے، موسیٰ علیہ السلام کی فوج فوراً دریا پار کر کے پار ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ رکیے، اپنی قوم کو بھی روکیے، یہی تو وہ منظر دیکھنے والا ہے، آپ جلدی سے پار کر کے دشمن کے خوف سے مڑ کر، دشمن کے خوف سے بھاگ کر نہ جائیے، بلکہ ذرا رک کر پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ اب میں رب کیا کرتا ہوں، اب مجھ پر بھروسے کا مزہ بھی تو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو روکا گیا، اور یہ فطرتاً، دیکھیے ایک سانپ ہے نا، کوئی چیز ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر گھس آئے یا اسی مسجد میں آ گیا اور کوئی نیچے خانچہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو وہاں چھپ جائے تو نمازی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے۔ فطرت ہے انسان کی، یار ادھر اس مسجد میں سانپ آیا تھا اور وہ پکڑا ہی نہیں گیا، پھر مارا ہی نہیں۔ انسان کو یہ ڈر رہتا ہے، گھر میں سانپ گھس آئے تو سپیرے کو بلاتے ہیں، بھی اس کو نکال، اس کو پکڑ، جب تک وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نکل نہ آئے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے مارا نہ جائے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے پکڑا نہ جائے، تب تک وہ انسانی خوف جو ہوتا ہے وہ نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو ڈری ہوئی قوم تھی نا، چونکہ ایک عرصے تک فرعون کے مظالم سہے ہیں، نفسیاتی طور پر ایک ڈر تو تھا، ایک خوف تو تھا، اب
اب وہ ڈر اللہ رب العالمین اس ڈری ہوئی قوم سے نکالنا چاہ رہا ہے، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا ہمارے گھروں میں فرعون جیسا سانپ آ گیا ہے، لیکن مرا ہوا نہیں دیکھا، گھستا ہوا دیکھا ہے لیکن مرا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نفسیاتی طور پر ان کے ذہنوں سے وہ خوف اب نکالنا چاہ رہا ہے۔ موسیٰ اب رک جائیے، ان کو بھی روکیے اور ان کا رخ اب پیچھے دریا کی طرف کر دیجیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی آخری سانسیں کیسے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف فرعون کو بلکہ اس کے پورے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے اس بنی اسرائیل جو بزدل قوم تھی اس کو دکھایا، اس قوم کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا دشمن اب مر چکا ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے موقع پر بھی اس فرعون نے اللہ رب العالمین کو اب پکارا۔ بہت سارے لوگوں کو رب اسی وقت یاد آتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے، اور سچی بات ہے پھر وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، قرآن مجید کہتا ہے، اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب کے ساتھ جس رب کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لے آئی ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اے بے ایمان، اے فسادی، تو اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے فساد کر چکا ہے، اب تو ایمان لایا ہے؟ جب بنی اسرائیل کے کلیجے ٹھنڈے کرنے کا وقت آیا ہے اب تو کہتا ہے کہ میں بچ نکلوں؟ نہیں نہیں، آج تو تیری لاش پانی میں ہی رہے گی، اور پھر پانی میں نہیں رکھیں گے تاکہ کل کو تیرے ماننے والے یہ نہ کہیں کہ پہلے زمین پہ حکمرانی کرتا تھا، نعوذ باللہ اب اوپر چلا گیا ہے۔ نہیں، تیری لاش دنیا کے سامنے رکھیں گے قیامت تک، رہتی دنیا تک۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نشانی بن جائے۔ اور لوگ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش رکھی ہے، جن لوگوں کو مصر جانا ہو اور اس لاش کا وہ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی حقانیت کی۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے، آج تک اس کی لاش موجود ہے، اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ دنیا دیکھے، یہ خدائی دعوے کرتا تھا، آج دیکھو بالکل بے گور و کفن پڑا ہے، آج اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکی ہے، بے روح ہے، بے جان ہے، ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر ہے، اگر وہ مثالیں نہ لگائیں تو اس میں کیڑے پڑ جائیں۔ یہ خدائی دعوے کرنے والا ہے، لیکن ہماری ذات موت، ہمارے رب العالمین کی ذات موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ دنیا میں کمزوری کا کوئی بھی نام، کوئی بھی چیز کمزوری کی موجود ہے، سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ ایسی ذات کہ کمزوری کا کوئی بھی پہلو، عیب کا کوئی بھی پہلو اس ذات کے اندر نہیں ہے۔ ہر کمزوری، ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور جب وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے تو پھر بھروسے کے بھی تو وہی قابل ہے نا، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جی یہ مالدار آدمی ہے، سیٹھ آدمی ہے، مجھے جب بھی کوئی مشکل، کوئی ضرورت پیش آتی ہے یہ ہیلپ کرتا ہے، یہ مدد کرتا ہے اور میری ہیلپ کر دیتا ہے اور میرا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی وقت اس کے پاس جائیں کہ بھائی میرا یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، میری ذرا ہیلپ کر دیجئے، اور وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو، لیکن اس وقت سچی بات یہ ہے میرا اپنا ایک بچہ ہاسپٹل میں ہے، دوسرے بچے کی میری شادی ہے، اور اس طرح کے دو چار وہ اپنی ضرورتیں بتا کر وہ تعاون کرنے سے انکار کر سکتا ہے کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے، جب تک مجھے حاجت نہیں تھی میں تیری مدد کرتا رہا، اب میری اپنی ضرورتیں میرے سامنے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے
اب آپ کسی سے کہیں کہ یار آپ ہر مہینے ہمارے گھر کا راشن دیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے اور میں وہی امید لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، میرا کاروبار نہیں ہے، میرا بزنس نہیں ہے، وہ آگے جواب دے کہ ٹھیک ہے، جب تک اللہ رب العالمین نے مجھے بڑا پرافٹ دیا تھا، بڑا نوازا تھا، میں دیتا تھا۔ اب یہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے میرے کاروبار میں کافی خسارہ آیا ہے اور بالکل کاروبار کا بٹھا بیٹھ چکا ہے، اب گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے، بس سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، ورنہ حالت ایسے ہی ہے۔ اب وہ اپنی ضرورتیں سامنے رکھے گا، آپ کا تعاون نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ نے، آپ دیکھو، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں رکھی، اور شاید اس میں یہی حکمت ہے کہ میرا بندہ کبھی بھی میرے دروازے پر آ کر اپنی ضرورت پیش کرے تو اللہ رب العالمین کو اپنی ضرورتیں یاد نہ آئیں، اس لیے کہ وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز کے معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس کو مانے اپنے بھلے کے لیے، کوئی نہ مانے اپنے نقصان کے لیے، اس کی خدائی میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی خالقیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اور سارے اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگ جائیں، اس کی شان نہیں بڑھے گی، اور سارے نعوذ باللہ ہم کافر ہو جائیں، انکار کر دیں، اس کی شان نہیں گھٹے گی، ہم اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ ساری کائنات کا وہ داتا ہے اور وہی سہارے کے اور بھروسے کے لائق اور قابل ہے، اور اسی ذات کا بھروسہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اس ذات کا بھروسہ ہم نے چھوڑ دیا، یقین مانیے کائنات میں پھر ایسا کوئی مضبوط سہارا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ لوگ کہتے ہیں